اچھی سے اچھی نماز پڑھے، ایسے دین کے ہر کام کو کہ اس کو اچھی سے اچھی طریقے سے ادا کرنا، اتباع احسن. جو ایسا کرتے ہیں یا ایسا کریں گے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے رہبری کر دی ہے، اور یہی سمجھدار ہیں. یوں فرمایا اولئک ھم اولو الالباب. سن کر سمجھ کر پھر جو کام دیا گیا اس کو اچھی سے طرح ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت بھی پائی اور یہی اللہ کی نگاہ میں سمجھدار ہے. یہ معیار بتایا سننے کا. اللہ کرے ہمارا مزاج یہ بنے کہ ہم سننے والے بھی بنے اور سن کر کے اس عمل کو اچھے سے اچھا بنانے والا بنے. اچھے سے اچھا عمل وہ ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، اور صحیح نیت کے ساتھ ہوگا، صحیح ترتیب کے ساتھ ہوگا، تو وہ عمل اچھا سے اچھا کہا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آتی ہے. دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بتایا ہے، اور آخرت کو اس کا بدلہ پانے کی جگہ بتایا کہ یہاں ذمہ داریاں آئیں گی اللہ کی طرف سے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے گا. سن کر کے، سمجھ کر کے، سیکھ کر کے، محنت کر کے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے گا. جب یہ پورے ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کرم سے قبولیت دیں گے، اس کا انعام اور اکرام دیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں. یہ بشارت بھی ہے، بشارت دو، اور جو ہم عمل کریں گے تو اور بشارتیں آئے گی، اور خوشخبریاں آئے گی، اور انعام اکرام ہوگا. اللہ کا خزانہ جو ہے وہ دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں ہے. ہم سے لو، جتنے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ سب دینے کے لیے. بندوں کو محتاج بنایا، اپنے آپ کو عطا کرنے والا بتایا. بندوں کو کیا بتایا؟ محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو. کیا ہو؟ دنیا میں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو. ہاں، فقیر کون جو پیسے نہ ہو؟ فقیر کہتے ہیں حاجت مند کو. انسان اپنی ذات سے حاجت مند ہے، وہ تو پیشاب کا بھی حاجت مند ہے. اب پیشاب رک جاوے تو پریشان ہو جاوے. ہاں، پیشاب رک گیا ہے، اس لیے کہ تم فقیر ہو، تمہارے اندر بہت حاجتیں ہیں. تو اللہ نے ہم کو حاجت مند پیدا کیا ہے اور اپنے آپ کو دینے والا بتایا کہ اللہ دینے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے لینے والے بنو. سارے خزانے کے خزانے اپنے بندوں کو دینے کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں کہ یہاں جمع کراؤ جیسے دنیا میں ہوتا ہے یہاں بینک میں جمع کراؤ. یا نہیں، بلکہ لگاؤ. لاؤ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ، لگاؤ کہتے ہیں. لگاؤ، لگاؤ. تم لگاؤ گے تو ہم تم پر لگائیں گے. جی ہاں، جو طاقت اللہ تعالیٰ پر لگائی جائے گی، اس طاقت کے بدل میں اللہ تعالیٰ اس کو اور طاقت دیں گے. جو طاقت اللہ پر لگے گی
اللہ کے کام پر لگے گی، اللہ کے دین پر لگے گی، اللہ تعالیٰ اس کا بدل اس کو چکائیں گے. یہ انعام ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو تم لگاؤ گے ہم تمہیں اس کا بدل دیں گے. جی ہاں، کوئی ڈرے نہیں بلکہ اپنے آپ کو آگے بڑھاوے. کیوں؟ اللہ دینے والے ہیں. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ دینے والے ہیں. اللہ کا نام کریم، کہ اللہ کریم ہے. تو کریم کسے کہتے ہیں؟ جو کرم کا معاملہ کرے. کس کا معاملہ کرے؟ مانگنے کا انتظار نہ کرے بلکہ بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے. دنیا میں حاجت دیکھ کر دیا جاتا ہے. جو حاجت دیکھ کر دے وہ سخی ہے. حاجت دیکھ کر دے وہ سخی ہے کہ بھئی حاجت نہ کرے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ حاجت کے حساب سے دے بلکہ وہ اپنی شان سے دیتے ہیں، اس لیے کریم ہے. ہاں. فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. ایک نیکی بھی ہوگی تو ایک نیکی کر کے نہیں دیں گے بلکہ اس کو بڑھا کر کے دیں گے. ایک نیک عمل ہے تو ایک نیک عمل کو ایک نیک عمل قرار دے کر اس کا بدلہ نہیں دیں گے بلکہ اس کو کیسا دیں گے؟ بڑھا کر دیں گے. دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ دیا ہے تو وہ آپ کو 1 روپے کا سودا دے گا. حاجی بھائی مجھے روپیہ کا دے دو، 100 روپیہ کا دے دے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ اس نیکی کو بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ انعام ہے. اور یہ سارا کا سارا انعام اکرام اس لیے بتایا گیا ہے کہ لوگ اپنی دنیا سے آخرت بناوے. کیا بناوے؟ ہاں، یہ دعوت ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جو بھی دنیا ملی ہے اس دنیا سے کیا بناؤ؟ کہ دنیا سے آخرت بناؤ. قارون کو مال دے کر کے اللہ نے یہ دعوت دی. ہم نے تجھ کو مال دے دیا ہے تو کیا کر؟ تو اپنی آخرت بنا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو تجھ کو اللہ نے دولت دیا ہے اس سے کیا بنا؟ اس سے اپنی آخرت بنا. یہ سمجھداری اور عقل مندی کی بات ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے. ایک فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بناوے. لوگ جلدی خراب ہونے والی چیز کو فریج میں رکھتے ہیں آج کہ اس کی زندگی بڑھ جاوے. ہاں، وہ زیادہ کارآمد ہو جاوے. اس کو فریج میں رکھ دو، اس کو فریج میں رکھ دو تاکہ ٹھنڈک میں وہ خراب نہ ہو. اللہ نے اسے آگے کی بتائی کہ اپنی فانی دنیا سے باقی آخرت بناؤ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اسے اسی کو عقل مند کہا گیا ہے کہ جو فانی سے باقی بناوے. کوئی آدمی تانبے سے سونا بناوے تو بڑا کیمیاگر ہے. اور جو دنیا سے آخرت بناوے وہ بڑا عقل مند ہے. دنیا سے آخرت بنا رہا ہے. جو دنیا سے دنیا بناوے وہ سمجھدار نہیں ہے. وہ سمجھدار نہیں ہے. ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ الدنیا دار من لا دار لا.
دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. دنیا کو گھر بنایا ہے. تو یہ کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں، کہ دنیا تو رہے گی نہیں اور گھر بنایا نہیں. کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا گھر نہیں ہے. دنیا دار من لا دار له، مال من لا مال له. دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو وہ ایسا کمزور ہوگا جیسے کہ بھیڑ کا بچہ اللہ کی عظمت کے سامنے. اور پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھ کو مال دیا تھا، میں نے اس مال کو خوب بڑھایا. استثمار، میں نے اس مال کو خوب بڑھایا اور جمع کیا اور چھوڑ کر کے آیا ہوں. آپ مجھے دوبارہ واپس کریں گے تو اس کو لے کے آؤں گا. حدیثوں میں ہے. آج کل اس کا طریقہ ہے کہ بھائی اپنے مال کو آگے بڑھاؤ. آپ عرب ملکوں میں جائیں گے تو دیوانوں پر لے کر استثمار، کہ مال میں بڑھوتری. اس کے ایڈورٹائز ہیں استثمار مال. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مال کو بہت بڑھایا اور چھوڑ کر جایا. آپ واپس کریں گے تو میں اس کو لے کر آؤں گا. ظاہر بات ہے واپسی تو ہوگی نہیں. اس لیے حدیث نے کہا کہ دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. کہ اس کی بے ثباتی ہے. کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے کیونکہ اس نے دنیا کے لیے مال جمع کیا تھا. کیونکہ مال جمع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو خرچ کرنے کے لیے ہے. ہاں، مال کس کے لیے ہے؟ کہ مال خرچ کرنے کے لیے ہے. جب تک وہ خرچ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہ مال کو خرچ کرو. چائے پینی ہے، ہوٹل میں جاؤ، پیسے دو، چائے پیو. جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ حفاظت کا بوجھ رہتا ہے. تو اس کو سنبھالو سنبھالو سنبھالو. جی ہاں، مال کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ اس وقت فائدہ دے گا جب یہ خرچ ہو جائے. آدمی اپنی غلطی سے اور اپنی لالچ کی وجہ سے اس کے جمع کرنے کی فکر کرتا ہے. تو اس کو فرمایا کہ دنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له. دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا مال ہے. وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. اور دنیا کے لیے وہ مال جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. حدیث بات میں کہ دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے. کیونکہ عقل جو ہے وہ نتیجے کی طرف رہبری کرتی ہے، اس لیے عقل دی ہے. خطرے سے پابند کرتی ہے. عقل اسے دی ہے کہ کوئی خطرے کی چیز ہو تو آدمی سمجھ کر کے اپنا بچاؤ کرتا ہے کہ بچ ہو جائے. آگے کے لیے کوئی چیز نفع کی ہو اس کی فکر کرے. لیکن یہ تو مال جمع کر رہا ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے. کیوں کہ یہ جمع رہے گا اور زندگی پوری ہو جائے گی تو پھر چھوٹ بھی جائے گا. یہ چھوٹ جائے گا تو کیا فائدہ ہوا جمع کرنے کا؟ تو اپنے ذمہ ایسا بوجھ لیا جس کا کوئی نفع نہ ہو. جو بے نفع کا کام کرے وہ نادان ہے. سمجھدار وہ ہے جو نفع کا کام کرے. اس لیے کہا کہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کرے گا
کہ جس کے اندر عقل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے. اس کی جگہ حقوق ادا کرنے کی جگہ دنیا ہے، اور حقوق کا بدلہ پانے کی جگہ آخرت ہے. اس لیے جتنی طاقتیں ہم کو دی ہے، جانی طاقتیں، مالی طاقتیں، سمجھ کی طاقتیں، یہ سب طاقتیں صرف حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. حق برباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے. یہ دعوت ہے کہ جتنی طاقتیں تم کو صلاحیتیں دی ہیں وہ حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. تم پر کیا حق ہے تمہارے دل میں، یہ اپنے نبی سے پوچھو. نبی پر جو علم آتا ہے وہ حقوق کی رہبری کے لیے آتا ہے. انبیاء کرام کے علوم، انبیاء کرام کی تعلیم، اس کی کیا غرض ہے؟ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ بندوں پر دنیا میں جو حقوق اللہ کی طرف سے آئیں گے، یہ اس علم کو سیکھ کر کے وہ حقوق ادا کریں. کیونکہ ان کو آخرت میں جانا ہے. تو آخرت کی ترقی کے لیے آخرت کا علم ہے، دنیا کی ترقی کے لیے دنیا کے علوم ہے. جو دنیا کے علوم سیکھے گا، آخرت کا علم نہیں سیکھے گا، اس کو آخرت کیسے بنائے گا؟ دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنتی. دنیا بنے گی، کیا بنے گی؟ دنیا بنے گی. آخرت کا علم سیکھنے کے لیے کہ آخرت کا علم سیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے، عبادت کیا ہے، حق کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کس بات سے راضی ہیں، اللہ کس بات سے ناراض ہیں. یہ والا علم سیکھنا پڑے گا. میرے دل میں کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، میری ذات کا کیا حق ہے. آج ہم اپنی ذات کی حاجت کو تو جانتے ہیں، میری ذات کا کیا حق ہے اس کی خبر نہیں ہے. اپنی حاجت، اپنی راحت، یہ تو آدمی جانتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے یہ خبر نہیں ہے. تو یہ سمجھنا ہے کہ تمہاری ذات کا تم پر کیا حق ہے. تو میرے دوستو، آدمی کی ذات کا آدمی پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے. یہ سب سے بڑا حق ہے. ہاں، کھانا پینے کے جو حقوق ہیں وہ تو گزارے کے حقوق ہیں. جو کامیابی کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو کامیاب کرنے کے لیے تمہارے ذمہ کیا حق ہے. یہ تو گزارے کا حق ہوتا ہے، بیویوں بچوں کا، وہ تو روٹی پانی، وہ گزارے کے اعتبار سے حق ہے. اور ایک ہے کہ کامیاب ہونے کے لحاظ سے میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے تاکہ میں مر کے کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں اللہ کے راضی کرنے والی زندگی گزاروں. اس لیے میرے نفس کا مجھ پر حق ہے. وہ کیا حق ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دین کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آدمی کی ذات کا آدمی پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے. یہی تبلیغ ہے نبیوں کی کہ اپنی ذات کو کس سے بچاؤ؟ دوزخ سے بچاؤ. جسے بھوک سے، پیاس سے، بیماریوں سے بچانے کی تدبیریں کرتے ہیں، وہ تو موت سے پہلے پہلے کا ہے پروگرام. ہاں، وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، وقتی چیز ہے، تھوڑی دیر کی چیز ہے. اصل ہر آدمی پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے. جی ہاں،
یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ حق بتایا. کس سے بچاؤ؟ دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے. یہ حق ہے ہر آدمی پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آیت کا مطلب یہ بتاتے تھے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ. جب دین سکھاؤ گے اور دین پر چلو گے تو دوزخ سے بچنے کا سامان ہو جائے گا، اور کوئی سامان نہیں ہے. دوزخ سے نہیں بچنا، یہی سامان ہے. وہ انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل کو دوزخ سے بچاؤ. یعنی ان کو دین، خود بھی دین سیکھو، دوسروں کو دین سکھاؤ. اور دین سیکھ کر کے اوپر چل کر کے زندگی گزرے گی، وہ دوزخ سے بچنے کا سامان ہے. اور دوزخ سے بچنے کے لیے اس لیے یہ فرمایا، اس وجہ سے فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری حیات ہے، آدمی کے مرنے کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، اور کوئی تیسری جگہ وہاں نہیں ہے. یہ بات قسم کھا کے کہی کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری حیات ہے، کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لیے یا دوزخ ہے یا پھر جنت ہے، ادھر یا ادھر. اس لیے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہم کوئی تیسری جگہ بچنے کی نہیں ہے، کوئی اپیل بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کرے گا. اس لیے کہا یہ ذمہ داری کہ ہر آدمی کی ذات کا اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی پیروی کرے، تاکہ وہ دوزخ سے بچے. وہ دھوکے میں ہے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ دھوکے میں ہے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. کہ وہ کچھ نہیں، جو سب کچھ ہے وہ کچھ نہیں. الاکثرون هم الاقلون، حدیثوں میں کہ جو بہت والے ہیں، کہ ان کے پاس تو بہت ہیں بہت ہیں، کہ وہی قیامت میں کمی والے ہو جائیں گے. بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، بہت بہتات کی باتیں. جو بہتات والے ہیں وہی کمی والے ہو جائیں گے. کیوں کہ جو بہتات کا سامان تھا وہ ان کے ساتھ نہیں گیا اور دین بنایا نہیں، تب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. کیوں کہ بہت بہت یہ تو رواج ہے دنیا کا. حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ملائکہ تذکرہ کرتے ہیں، فرشتے تذکرہ کرتے ہیں آپس میں کہ ماذا قدم فلان، فلانا جو یہاں آیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس نے یہاں کیا بھیجا ہے اپنے لیے. یہ آپس میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ جو فلانا یہاں آیا ہے تو اس نے یہاں کے لیے کیا بھیجا، اس کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جو فلاں صاحب مر گئے ان کے پیچھے کون ہے، یہ پوچھتے ہیں. لوگ یہ پوچھتے ہیں ماذا ترک فلان، فلاں صاحب مر گئے ہیں کہاں، تو کون ہے پیچھے، کہ جو کہ بڑی زمین ہے، بڑی یہ ہے، بڑے بیٹے ہیں، یہ بڑے. یہ نیچے والے یہ سوچتے ہیں، اوپر والے یہ سوچتے ہیں. کیوں کہ اصل مقصد میرے دوستو زندگی کا یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنائے. یہی دعوت ہے اللہ کے نبیوں کی، کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. پھر دنیا میں کھوٹ میں نہیں رہو گے بلکہ نفع میں رہو گے. ہاں کہ پانی سے باقی بن گیا، ہاں کہ تانبا تھا سونا بن گیا.
پانی تھا اس سے باقی بنا جو ہمیشہ ہمیشہ کر رہے. آخرت کی دو حیثیتیں ہیں. آخرت کی دو حیثیت. ایک حیثیت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کی دی جائے گی. کیسی دی جائے گی؟ بدلہ کے. جب آپ دکان میں جائیں گے تو جتنا آپ کا پیسہ ہوگا اتنا آپ کو سودا ملے گا. ہے نا بات؟ تو آخرت کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو آخرت بطور بدلہ کے دیں گے. اگر اس نے کچھ دیا ہے تو اس کا بدلہ دیں گے، اور کچھ نہیں دیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا. تو ایک حیثیت آخرت کی یہ ہے کہ اللہ بطور بدلے کے دیں گے. دوسری حیثیت آخرت کی یہ ہے کہ بطور بقا کے دیں گے. ایسا بدلہ دیں گے جو باقی رہنے والا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آخرت کو دو حیثیت دی ہے. ایک بطور بدلہ کی، اور ایک ایسا بدلہ دیں گے جو باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. کیونکہ جو ختم ہونے کا سلسلہ تھا وہ یہاں ختم ہو گیا. قیامت آ گئی، دنیا کا نظام ختم، ساری جنتریاں، ساری تقویمیں سب ختم. اب جو ہوگا وہ باقی رہنے والا ہوگا، اس کو ابد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابد. یہاں جو بھی چیز ہوگی وہ ابد کے لیے ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ جو دے، آخرت جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ بطور بدلہ کے دے گا اور ہمیشہ کے لیے دے گا. اس لیے فکر کرنے کی بات ہے کہ کیسا بدلہ ملے گا. اگر برا بدلہ ملا تو برا بدلہ ہمیشہ رہے گا. ہاں، اچھا بدلہ ملا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا اعلان ہو جائے گا حدیثوں میں. فیصلے کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب کہیں گے کہ جنتی کہ تم جنت میں رہو ہمیشہ کے لیے، تمہارے لیے موت نہیں ہے. جہنم والے جہنم میں رہو، تمہارے لیے موت نہیں ہے. ابد. تو آخرت کی میرے دوستو، آج تو آخرت کی طرف سے کوئی جان ہی نہیں ہے ہمارے اندر. ہاں، یہ بڑی مصیبت ہے کہ جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کا دھیان نہیں ہے، جو چیز جا رہی ہے اس کے پیچھے پڑے ہیں. جا رہے، بچپنا گیا، جوانی گئی، بڑھاپا گیا. ایسے بچپنے کی، جوانی کی، بڑھاپے کی جو چیز ہے وہ بھی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پاس جو دعوت ہے وہ آخرت بنانے کی دعوت ہے، تاکہ کوئی کھوٹ میں نہ رہے بلکہ نفع میں رہے. کیوں کہ اللہ بدلہ جو دے گا وہ ہمیشہ کے لیے دے گا اور اپنے کرم سے بڑھا چڑھا کر دے گا. یہ کرم ہے، یہ اکرام کریں گے. اس لیے آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ بڑا چڑھا کر ہوگا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر نیکی ہوگی تو اس کو بڑا چڑھا کر کے دیں گے. اس لیے میرے دوستو ہماری ایک ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ ہم اپنی دنیا سے کیا بنائیں؟ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. کیونکہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے. آخرت پر ایمان ہے، والیوم الآخر. آخرت پر ہمارا ایمان ہے کہ آخرت ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے، وہ بدلہ پانے کی جگہ ہے، اور وہاں کامیابی اور ناکامی ظاہر ہو جائے گی. کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے. یہی اصل بات ہے. اور چونکہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. حدیثوں میں ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے.
کیونکہ ہم حاجت مند ہیں. ہماری حاجت کے لیے اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کر دیا. یہ بشارت ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. یہ انعام ہے. اور کسی مخلوق کے لیے دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے, ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے. یہاں کی ساری نعمتیں کس کے لیے؟ کہ ہمارے لیے. یہاں کے اسباب ہمارے لیے. اور پھر اسباب کو ہمارے کام میں لگایا ہے. کیا کیا ہے؟ ہمارے کام میں لگایا ہے. اسباب پیدا کر کے چاند سورج کو ہمارے کام میں لگایا, زمین آسمان کو ہمارے کام میں لگایا ہے, ہوا پانی کو ہمارے کام میں لگایا ہے. یہ تو ظاہر ہے, یہ تو ظاہر ہے. باقی مخلوق کو ہمارے کام میں لگایا ہے کہ ہم ان سے کام لینا چاہیں تو کوئی مخلوق انکار نہیں کرے گی. اس کو تسخیر کہتے ہیں. تسخیر کہ انہیں پابند کر دیا. آپ گھوڑے پر سوار ہونا چاہیں تو گھوڑا اعتراض کرے گا؟ کیوں بھائی؟ کہ گھوڑے میں اعتراض کرنے کی طاقت نہیں ہے. کوئی چوری کر کے گھوڑا لے جاوے تو بھی گھوڑا نہیں کچھ بولے گا, اور کوئی مالک بن کے گھوڑے پر سواری کرے تو بھی نہیں بولے گا. تو گاڑی چوری کر کے لے جاوے تو گاڑی اعتراض کرے گی کہ بھائی کس کے ہے, تو ذرا دیکھ, گاڑی تو چلے گی. اور کوئی مالک بن کے بیٹھ جائے تو اس کے بھی نہیں چلے گی. اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں, کہ تمہارے کام میں لگا دیا ہے. اب غلط کرو صحیح کرو اس کے تم ذمہ دار ہو. چوری کر کے گاڑی لے جا رہا ہے, گاڑی تو جائے گی. وہ انکار نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ اس کو پابند کیا ہے, کام میں لگا دیا. اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ دنیا کی مخلوق کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ انعام ہے. ان الدنیا خلقت لکم میں یہ فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے کام میں لگایا. دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ, اپنی حاجتیں پوری کرو, لیکن تم کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے. تم کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حدیث کے دو جملے ہیں, ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. پہلا جملہ بشارت ہے, دوسرا جملہ ذمہ داری ہے. پیغمبر ہے, پیغام سنائیں گے اللہ کا کہ کیا ذمہ داری ہے. ہاں, کیونکہ دین تو اللہ کا پیغام ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کا پیغام. بندوں کی طرف پیغمبر لے کر آتے ہیں وہ پیغام, اور پہنچاتے ہیں وہ پیغام. آج تو میسج کا رواج ہو گیا, بھائی آپ کا میسج ہے, آپ کا میسج ہے. دین اللہ کا ایک پیغام ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا. ان الدنیا خلقت لکم, دنیا کو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کر دیا ہے. کوئی مخلوق آپ کے کام سے انکار نہیں کر سکتا. سمندر سے کام لو تو سمندر بھی تابع ہے. سمندر دیکھا ہے؟ ہاں, سیر کرتے وقت دیکھا ہے, اندر جا کے دیکھو. لوگ کنارے پر جاتے ہیں تو ان کو کنارے سے سمندر ہے, اندر جا کے دیکھو سمندر کیا ہے. سمندر یعنی سب اندر. جہاز پہلے ہم لوگ پانی کے جہاز سے جاتے تھے زمانوں میں, 50 سال پہلے کی بات, بمبئی سے. تو جب جہاز اندر اتر گیا, گولی چھوڑ, پھر دنیا نظر نہیں آتی. پھر سمندر ہی سمندر ہے. پانی پانی ہے, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی جھاڑ, نہ کوئی آبادی, نہ کوئی سمندر ہی. 3/4 پانی, 1/4 زمین. ربع مسکون.
اس سمندر کو تمہارے کام میں لگایا، یوں کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. هو الذی سخر لکم البحر، خدا وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. ورنہ سمندر کے سامنے، ہاں فرعون کی حکومت سمندر میں ڈوبی ہے. سمندر میں تو حکومتیں ڈوبتی ہے فوج کے ساتھ. جی ہاں، وہ ہے تمہارے کام میں لگایا. یہ مثال ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنی ہے. چنانچہ لوگ سمندروں سے اپنے کام لیتے ہیں. مچھلی والے مچھلی نکالیں گے، موتی والے موتی نکالیں گے. ہاں، اور کاروبار والے سماجی راستے سے کاروبار کریں گے. ہاں، تمہارے کام میں لگایا ہے اس کو. کتنے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں سمندروں کے راستے سے. تو کہا کہ سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگے. مثال دینی ہے. سمندر جیسی چیز، ہاتھی جیسی چیز تمہارے کام میں لگا دیا. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے کام میں لگا دی گئی. یہ بشارت. اور تم کو، کہ تم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ذمہ داری کا مسئلہ، یہ ذمہ داری کا مسئلہ ہے. ایک ایک انسان کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اس کا رخ آخرت کی طرف ہے. کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. بمبئی کا مسافر بمبئی کے رخ پر جائے گا. جدہ کا مسافر جدہ کے رخ پر جائے گا. اور آخرت کا مسافر آخرت میں جائے گا. اس لیے میرے دوستو، اپنی دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت ہے. جو ایسا نہیں کرے گا تو فرمایا وہ دھوکے میں ہوگا. اس میں ہوگا، سمجھے گا نفع نکلے گا نقصان. اس کو دھوکہ کہتے ہیں. سمجھا تھا نفع، تو کیا نکلا کہ مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے دھوکہ ہو گیا. دھوکے میں کیا ہوتا ہے کہ نقصان، لیکن دھوکہ کھاتے وقت پتہ نہیں چلتا. دھوکہ کھولے گا تب پتہ چلے گا. دھوکے بھی یہ بات ہے، ورنہ تو دھوکہ نہ کھائے ہو. لیکن دھوکہ کھاتے وقت پتہ نہیں چلتا. ایک مرتبہ میں نے ہمارے یہاں نظام الدین میں ایک ساتھی ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے. میں اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا ہوں. تو اس کو کچھ نہ کچھ میں دیتا تھا، جتنی توفیق ہو جائے. چائے کے پیسے، پانی کے پیسے. مسجد کا خادم ہے. ایک دفعہ میں نے دیا. اس زمانے میں 20 کا نوٹ اور 1000 والا نوٹ جو منسوخ ہوا، دونوں کا رنگ ایک تھا. تو 20 کے نوٹ کے بجائے میں نے اس کو 1000 کا نوٹ دیا. دے دیا. دھوکہ ہو گیا کہ 20 کا ہے، وہ کتنے کا تھا؟ 1000. بعد میں جب میں نے دیکھا 20 کا دے گیا ہے. یہی ہوگا آدمی کو کہ مجھے کیا دینا تھا اور کیا دے دیا. موت پر یہ کھلے گا. تو دھوکے کا اثر پچھتاوا. دھوکے کا اثر، دھوکے کا اثر پچھتاوا. جیسا نفع کا اثر خوشی کہ نفع کمایا. تو جیسا نفع کا اثر خوشی ہوتی ہے، دھوکے کا اثر پچھتاوا ہوتا ہے. حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والا پچھتائے گا. پوچھا یا رسول اللہ، اچھا کیوں پچھتائے گا؟ برا تو خیر پچھتاوے، اس نے پچھتاوے کا کام ہی کیا ہے.
اچھا کرنے والا کیوں پچھتائے گا؟ کہ فرمایا اچھا کرنے والا اس لیے پچھتائے گا کہ یہاں تو بہت ملتا تھا، میں نے کیوں نہیں لگایا؟ یہاں تو بہت ملتا تھا، کوڑیوں میں لال، کوڑی دے دو لال لے لو. تو کوئی لال بھی نہیں جانتے، لال جانتے ہو؟ مثال بھی کیا دے؟ مثال بھی کیا دے؟ مشینوں کی دنیا ہو گئی. ہاں، مثال سمجھانا بہت مشکل. اللہ کے معاملہ ہے میرے تو کہ کوڑی میں لال لے لو. کوڑی کوڑی ہوتی ہے، پہلے بہت ہم کھیلتے تھے کوڑیوں سے. اور لال قیمتی پتھر ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے نکلتا ہے، بدخشان سے. افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں سے لال نکلتے ہیں، لال بدخشاں. وہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں، پہاڑ کے نیچے سے نکلتے ہیں. تو کوڑی میں لال ملے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. کوڑی لگاؤ اور اللہ لال لے. اللہ کا معاملہ ایسا ہے. اس لیے وہاں کوڑی کے مقابلے میں لال ملتا تھا، اور کوڑی بھی نہیں لگائی، وہاں کوڑیاں جمع کر دی تو اس کو بہت پچھتاوا ہوگا کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا، میں نے یہ کیوں نہیں کیا. اور اس سے زیادہ پچھتاوا اس کو ہوگا کہ جو اپنی دنیا کو غلط لگاوے. کیا لگاوے؟ غلط لگاوے. کہ جہاں اللہ نے نہیں لگانے کا فرمایا تھا وہاں لگاوے. ہاں، اس کی حسرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اور یہی شیطان کی ترتیب ہے. مسلمان کی دنیا کو وہاں لگوا دے گا جہاں لگانے کا حکم نہیں ہے، اور جہاں لگانے کا حکم ہے وہاں نہیں لگانے دے گا. یہ اس کا خاص کام ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطانوں میں ایک انقلاب آیا. وہ آسمانوں پر جاتے تھے، وہ کچھ خبریں لاتے، پھر وہ دروازے بند ہو گئے. تو کہا کہ تحقیق کرو، دنیا میں کچھ ہوا ہے، اس سے اوپر بندوبست ہو گیا، اب ہم جا نہیں سکتے. تو جب اس کے کارندوں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. اور پیغمبر ہی نہیں ہوں گے، پیغمبر کی امت بھی ہوگی. اس دنیا میں اللہ کی بات چلائیں گے. یہ خبر وہ لائے. اس کی وجہ سے یہ پیارے لگے ہیں کہ اب کوئی شیطان اوپر نہیں جائے گا، اور وہاں سے باتیں لگے لوگ گمراہ نہیں کرے گا. تو شیطان نے کہا کہ پیغمبر کو بھی ہونے دو، امت کو بھی ہونے دو، ہم بھی کچھ کریں گے. تو اسے کارندوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہ میں ان کو یہ سمجھاؤں گا کہ جہاں پیغمبر لگانے کے لیے کہے وہاں نہیں لگانا، اور جہاں نہیں لگانے کو کہے وہاں لگا دیں. یہ چکر میں ان کو دوں گا. اس کو گمراہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ جہاں لگانا ہے وہاں نہیں لگاتے، اور جہاں نہیں لگانا ہے وہاں لگاتے. تو دنیا کی صلاحیت بھی لگ جائے گی، اور کھوٹ بھی آئے گی، اور جواب بھی بھاری ہو جائے گا کہ کیوں لگایا، یہاں کیوں لگایا. اس لیے میرے دوستو، دنیا یہ ہدایت حاصل کرنے کا میدان ہے. کیا ہے؟ کہ یہاں ہدایت حاصل کرو، کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں پہنچو. ہدایت رحمت میں پہنچاتی ہے، اور ہدایت اطاعت سے ملتی ہے. ہدایت لینے کا کیا طریقہ ہے؟ اطاعت. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. کہ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ذمہ داری ہے. اور پیغمبر جتنے بھی آئے انہوں نے اطاعت کا سبق دیا.
کہ اپنی جان مال سے اللہ کے تابعدار بنو، اطاعت اللہ کی، اطاعت اللہ کے رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے رحمت کے حالات آئیں گے. کس کے؟ رحمت والے حالات. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمتوں کے جو حالات آئیں گے وہ تو اطاعت سے ہی آئیں گے، دوسری ترتیب سے نہیں آئیں گے. اس لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے اطاعت کی دعوت اور اپنے اطاعت کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، تاکہ لوگ اس نبی کی تابعداری میں اللہ کی اطاعت کریں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ جب کبھی ہم نے کوئی نبی بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ نبی اللہ کے فرمانے کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر لا دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت پر آوے، اللہ کے حکموں کی تابعداری میں آوے. اور یہ ایسا سودا ہے کہ وہ صرف ہمارے ہی نفع کے لیے ہے، اللہ کے نفع کے لیے نہیں ہے. کہ اللہ نے یہ بات اپنے نفع کے لیے نہیں کہی ہے، بلکہ کس کے نفع کے لیے کہی ہے؟ اب ہمارے نفع کے لیے. اطاعت کا راستہ یہ رحمتوں کا راستہ ہے. اطاعت کا راستہ رحمت کا راستہ. اس لیے نبی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، اطاعت کی تعلیم دیتے ہیں اور اطاعت کی برکتیں بتاتے ہیں کہ جب اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے، دنیا میں برکتیں دیں گے، آخرت میں بدلے دیں گے. مفتہ سفتی کام نہیں کرائے گا اللہ تعالیٰ. ہاں، بلکہ اطاعت کی وجہ سے دنیا میں رحمتوں کے حالات آئیں گے. کس کے حالات؟ رحمتوں کے حالات. حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب کو بندوں کے قبضے میں دیا ہے. اسباب بندے کے قبضے میں. آپ زمین میرے قبضے میں، آپ کے دیں، یہ دکان کے میرے قبضے میں ہے. ہاں. لیکن حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. اس لیے حاکموں کو حکومت دے دی، تاجروں کو تجارت دے دی، مالداروں کو مال دے دیا، یہ سب دے دیا. لیکن ان چیزوں سے حالات کا بننا بگڑنا یہ ان کے قابو میں نہیں ہے. تو کس کے قابو میں ہے؟ اللہ کے قابو میں. اس لیے اسباب دے کر اللہ تعالیٰ امتحان لے گا. کیا لے گا؟ کہ کون اس میں اطاعت کرتا ہے، کون اس میں اطاعت کی حد توڑتا ہے، کون پابند رہتا ہے، کون آزاد ہو جاتا ہے دنیا کی نعمت کے دھوکے میں. دنیا کے اسباب جو اللہ تعالیٰ دیں گے میرے دوستو، وہ بطور امتحان کے دیں گے. یہ دیکھ کر اللہ دیکھیں گے کہ تم کیسے چلتے ہو. ہاں، دنیا کے اسباب امتحان کے لیے ہیں اور اعمال کامیابی کے لیے ہیں، اسباب کامیابی کے لیے نہیں ہے. مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کا ہر سبب دو رخا ہے. کیسا ہے؟ دو رخا. اس سبب سے نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہر سبب. آگ سے نفع بھی لے سکتے ہو اور آگ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. آگ کتنی ضروری چیز ہے زندگی کے لیے، لیکن اس میں دو رخ ہے. پانی میں دو رخ ہے، ہوا میں دو رخ ہے، مال میں دو رخ ہے، دوا میں دو رخ ہے. دوا کھائی تھی نفع کے لیے اور ہو گیا دوسرا اثر. تو دنیا کا ہر سبب دو رخا ہے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. یہ نہیں کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اس لیے دعوت ہے کہ اسباب سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف رکھو، کیونکہ تمہارے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا.
اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، قدرت قاہرہ. ہاں، کہ اپنی قدرت سے تمام چیزوں پر اس کا قابو اور دباؤ ہے. اس لیے دنیا کے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں کہ جو اسباب والا چاہے گا وہ ہے. ہاں، اسباب کو دیے ہیں، اور اسباب کے دو وجہ ہیں. ایک اسباب کو حاجت کے لیے دیا ہے. اس کے لیے ہماری حاجت کے لیے. ہاں، اور دوسرا اسباب کا پہلو ہے کہ اسباب امتحان کے لیے دیے ہیں. دنیا سے حاجت بھی پوری ہوگی دنیا کے اسباب سے، اور دنیا کے اسباب ہمارے لیے امتحان بھی ہے کہ ہم اس میں رہ کر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، حاجت پوری کرتے ہیں، یا پھر اس میں لگ کر اللہ کو بھول کر اس میں نافرمانی کرتے ہیں. دونوں رخ ہیں اس کے. اس لیے کامیابی کے رخ پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ضروری ہے، تاکہ اپنی دنیا سے دھوکہ نہ کھاوے اور اپنی دنیا کو حاجت کے لیے استعمال کرے اور اللہ کا انعام حاصل کرے. دنیا ہماری حاجت کے لیے پیدا کی ہے. ہاں، اس لیے دنیا کا قصور نہیں ہے کہ بھئی دنیا نے ہم کو بگاڑا، کہ دنیا کسی کو نہیں بگاڑتی. وہ تو دنیا میں لگنے والا اپنے آپ کو بگاڑتا ہے. ہاں، یہ دنیا کا ایک پہلو حاجت بھی ہے، دنیا کا دوسرا پہلو زینت بھی ہے. کیا ہے؟ زینت. دو رخ اللہ نے قرآن پاک میں کہا. دنیا متاع بھی ہے، زینت بھی ہے. تو زینت کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. ہاں، اور زینت کے لیے ترقی کرتے ہیں دنیا میں. وہ ترقی کی وجہ سے ان سے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں ہوتی ہے، نافرمانیاں ہوتی ہے. اس لیے نبی آتا ہے. کون آتا ہے؟ نبی، تاکہ اپنی دنیا میں اپنے آپ کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتائے. کہ دنیا میں استعمال اپنے آپ کو کرو، ایک تو اللہ کے یقین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کہ اللہ کے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا میں لگاؤ کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اللہ نفع چاہے گا تو نفع ہوگا، نقصان چاہے گا تو نقصان ہوگا. اللہ چاہے گا تو محبت ہوگی، اللہ چاہے گا تو دشمنی ہوگی. اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، کسی قبضے میں نہیں ہے. اور دنیا تمہاری حاجت کے لیے پیدا کر دی ہے. دنیا سے اپنی حاجت پوری کرو اور زندگی کے مقصد میں مدد لو. کیا کرو؟ زندگی کے مقصد میں مدد لو دنیا سے. حدیثوں میں ہے کہ دنیا کا مال بہترین سہارا ہے زندگی کا. خیر المعونہ. کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. سب جانتے ہیں بھائی مال ہوگا تو ضرورت پوری ہو جائے گی، راحت ملے گی، کسی کا محتاج نہیں ہوگا. تو مال بہترین سہارا ہے. ہاں، باقی اس کا لینا اور دینا اور خرچ کرنا حکم کے مطابق ہوگا. یہ دعوت ہے کہ اس کا لینا دینا، خرچ کرنا اور اس میں اپنے آپ کو رکھنا حکم کے مطابق. کیوں کہ پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، بعد میں مالدار ہیں، زمیندار ہیں، عہدیدار ہیں. پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں. اس لیے پہلے بندگی والا جو نظام ہے اور بندگی والی وہ جو ذمہ داری ہے وہ پہلی ہوگی. اس لیے سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں دین لانا ضروری ہے. کیا لانا ضروری ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنی زندگی میں دین لاؤ. ایسا ایمان یقین بناؤ کہ جو اللہ سے ڈراوے. ایسا ایمان یقین بناؤ جو اللہ کے فرضوں کو ادا کراوے. ایسا ایمان یقین بناؤ جو اللہ کے دین کے تقاضے پورے کراوے. یہ معیار ہے کہ اپنا ایمان کیسا بناؤ گے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں کو ادا کراوے اور اللہ کے حرام سے بچائے. ایسا ایمان. کیونکہ آدمی اپنی زندگی میں اندر کی طاقت سے چلے گا. اس بدن کی طاقت سے دنیا کے کام کرتے ہیں، آخرت کے کام ایمان کی طاقت سے کرے گا. بدن کی طاقت سے دنیا کے کام ہوتے ہیں اور آخرت کے کام وہ ایمان یقین سے ہوتے ہیں. اس سے پہلا ایمان دیا لا الہ الا اللہ. یہ پہلی چیز، پہلا نمبر کہ اپنے اندر اللہ کا تعلق پیدا کرو. ہاں، تاکہ وہ تعلق اللہ کے تقاضوں پر چلاوے.
اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. ایمان میں قوت آتی ہے ایمان کی محنت سے. اس سے جب ایمان کی محنت کرے گا تو ایمان میں قوت آئے گی. ایمان کا تقاضا ہے کہ زمین پر محنت کرو گے زمین کا نفع آئے گا. ایمان پر محنت کرو گے تو پھر ایمان کا نفع کھلے گا. اور ایمان کا نفع یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلا لے, اللہ کے فرضوں کو ادا کراوے. مالدار ہے, ایمان پیدا کرے, تو پھر مال میں اللہ کا کیا حکم ہے وہ اسے پورا کرے. تو جو پورا کرے گا وہ اندر کی طاقت سے پورا کرے گا, باہر کی کوئی طاقت پورا نہیں کرے گی. ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے یا باہر کی طاقت سے کام کرتی ہے؟ مشین یہ بول رہی ہے وہ اندر کی طاقت ہے, وہ اندر کی طاقت نہ ہو تو یہ ڈھیر ہے, کچھ نہیں ہے. تو جس طرح ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے, مسلمان اپنے دین کا کام اندر کی طاقت سے کرے گا. اس لیے ایمان بنانا ضروری ہے, ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے. اس ایمان کی محنت کرو گے تو ایمان میں قوت آئے گی, پھر وہ ایمان کے تقاضوں پر چلاوے گا. ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی عبادت کرنا. ایمان کا تقاضا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. کیا مطلب ہے کہ اب اللہ کے بندہ بن کر عبادت کریں گے, جانی عبادت بھی کریں گے, مالی عبادت بھی کریں گے, کیونکہ یہ دونوں طاقتیں عبادت کے لیے دی ہے. عبادت سے غافل ہونے کے لیے کچھ نہیں دیا ہے. ہاں یہ دونوں طاقتیں جانی مالی کیوں دی ہے؟ عبادت کے لیے, حکموں کو پورا کرنے کے لیے. یہاں اس لیے جب ایمان میں طاقت ہوگی تو میرے دوستوں وہ ایمان کے تقاضے پورے کرے گا, نماز پڑھے گا. اور ایمان سست ہے تو پھر نماز میں نہیں ہوگا. یا کچھ نمازیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی, فجر میں نہیں ہوں گے, عشاء میں نہیں ہوں گے, باقی نمازوں میں ہوں گے. ہوتا ہے نہیں ایسا؟ فجر کی نماز میں کم, عشاء کی نماز میں کم نمازی. یہ کمی کیوں آئی ہے؟ کہ وہ ایمان کی وجہ سے. حالانکہ فجر اور عصر کی نماز کا ثواب زیادہ ہے. حدیثوں میں ہے من صلی البردین دخل الجنہ, جو دو ٹھنڈی نماز پڑھ لیا کرے وہ جنت میں جائے گا. دو ٹھنڈی نماز کون سی؟ فجر اور عصر. جی ہاں, تو نماز میں آنا ایمان کی طاقت سے ہے. ہاں, نماز کو صحیح ادا کرنا ایمان کی طاقت سے ہے. اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو صحیح ادا کرے گا, سیکھ کر کے, یاد کر کے. نہیں تو دیکھا دیکھی. دیکھا دیکھی. ایک بزرگ سنا رہا کہ کیا میرے پاس ایک آدمی آیا تو یوں کہا کہ میں تو ظہر کی 4 سنتوں میں 2 رکعت میں تو سورت ملاتا ہوں, 2 رکعت میں نہیں ملاتا. ظہر کی 4 سنتوں میں تو تمام رکعتوں میں سورت میں لے جاتی ہے نا. کہ میں تو 50 سال سے ایسی نماز پڑھتا ہوں کہ 2 رکعتوں میں سورت ملاتا ہوں اور 2 رکعتوں میں نہیں ملاتا. یہ 50 سال ہو گئے نماز کو. ایسی نماز. یہ کیوں کہ ایمان میں کمزوری ہے, مقامات کو سیکھتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے, اس کا نفع آئے. اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے عبادت کو نہیں سیکھتے. اللہ کی عبادتیں عبادت کے علم سے ادا ہوتی ہے. نماز کے علم سے ادا ہوگی. جیسے نا کہ 4 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے, یہ علم ہے, واجب ہے. اب یہ نہیں خبر ہے تو 2 میں ملایا 2 میں نہیں ملایا. اس لیے میرے دوستو ہماری ذمہ داری ایمان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں اور ان حکموں کو جانیں. علم, ایمان بھی ضروری, عبادت بھی ضروری, اس کا علم بھی ضروری. نہیں تو غلط کرے گا جیسے ہی ہے. تو غلط کیا کہ غلط کا کچھ نہیں ملتا, غلط کی تو سزا ملتی ہے. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میرے دوستوں ایمان کی طاقت بنانا ہے, تاکہ جو عبادت اللہ نے ہماری ذمہ کی ہے زندگی گزارنے کی, وہ ایمان کی طاقت سے اسے کرنے والے بنے. اور اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ دین سیکھیں.
ہاں، دین سیکھے بغیر دین کے کام کیسے ہوں گے؟ آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم ضروری ہے، جس طرح دنیا بنانے کے لیے دنیا کا علم ضروری سمجھتے ہو. دنیا بنانے کے لیے دنیا کا علم ضروری سمجھتے ہو نہیں؟ اور آخرت بنانے کے لیے تو آخرت جہالت سے بنے گی کہ آخرت جہالت سے نہیں بنے گی. آخرت والے علم سے بنے گی. ایمان کا علم، عبادت کا علم، حقوق کا علم، اخلاق کا علم، یہ دیا ہے ہم کو. یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے لیے اس کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے، اور اللہ کے بندوں میں اللہ کے بندے بن کر کے رہے. یہ ہے ترتیب دین کی کہ اللہ کے سامنے کیسے رہو؟ بندے بن کر، کہ جو اس نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے اپنی عبادت کی وہ ادا کرنے والے میں. اور اللہ کے بندوں میں کیسے رہیں؟ کہ اللہ کے بندوں میں انصاف احسان کے ساتھ رہیں. یہ حکم ہے کہ بندوں میں انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں. اس کو انصاف کہتے ہیں. پانی ملا ہوا دودھ پسند کرو گے؟ بولو، پسند کرے کوئی؟ پھر دوسروں کے لیے کیسا پسند کرے کہ دودھ میں پانی ڈال کے دودھ بیچا؟ انصاف اس کو کہتے ہیں. بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں انصاف اور احسان، اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ایمان اور اخلاص. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کیا چاہیے؟ ایمان، یقین، خدا کا خوف، یہ بنانا ہے. تو وہ اللہ کا حق ادا کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا. اس کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے. جی ہاں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہ باتیں مذاکرہ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، خالی سن کے چھوڑ دینے کے لیے نہیں، ٹیپ کرنے کے لیے نہیں. جیسے ڈاکٹر کی بات ٹیپ کرتے ہیں، وکیل کی بات ٹیپ کرتے ہیں. ذمہ داری پوری کرنے کے لیے سننا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر ایمان ایسا ہے جو اللہ کا حق ادا کراوے. جی ہاں، رسول کی تابع داری کراوے، اور جان مال کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا سکھاوے. دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تابع داری، اس کے رسول کی تابع داری، اور جو جان مال اللہ نے جو طاقتیں ہم دی ہے اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں. آج تو ہم اس کو اپنی سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری ہے، یہ غلط بات ہے. یہ اللہ کی ہے، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرو، اور دیکھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. تو مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے حکموں کا اپنے آپ کو پابند کرے، اس کے دین کا پابند کرے. دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے دین کا مددگار بنے. مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ اللہ کے دین کے پابند بنو. مالدار ہو تو، غریب ہو تو، ہر حال میں. دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. دین کے مددگار بننے کا خیال ختم ہو گیا ہے کہ دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اپنے دین کے مددگار بنو، کہ اپنے دین کے لیے ایسی محنت کرو، ایسا کام کرو کہ دین دنیا میں پھیلے، زندگیوں میں آوے، اور لوگ اللہ کا حق ادا کرنے والے، اپنی آخرت بنانے والے بنے. ایسا کام کرو، ایسی محنت کرو. کچھ سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، سیکھنے سکھانے پر آمادہ کرو، ان کو تیار کرو، اور بشارتیں سناؤ ان کو. کیا سناؤ؟ بشارتیں سناؤ. اللہ نے بشارتیں سنائی ہے، اور بشارتیں سننا کیسا ہے؟ زبردستی کی بات نہیں ہے، بیگاری کی بات نہیں ہے. بشارتیں سناؤ کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں. حضور فرماتے ہیں الخیر کثیر وقلیل فاعلہ. فرمایا خیر تو بہت ہے لیکن لینے والے وہ تھوڑے ہی ہیں. خیر بہت ہے، لینے والے تھوڑے. ان تھوڑوں میں بننا ہے، خیر کھونے والے نہیں بننا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی خیر کہ زندگیوں میں دین آوے، دنیا میں دین آوے.
ہاں یہ خیر ہے، کیونکہ یہ جنت میں لے جانے کا سامان ہے، ساری خیر جنت میں ہے اور یہ جنت میں لے جانے کا سامان ہے۔ زندگی پوری ہوگی تو یا جنت یا دوزخ، اس کو سامنے رکھنا ہے، تو حق ادا کرنے کی اب حوصلہ بڑھے گا۔ اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کریں، سیکھیں، سمجھیں، اور اپنے آپ کو پابند کرتے ہوئے اپنے دین کی ایسی محنت کریں کہ دنیا میں دین پر چلنے کے لوگوں کے لیے راستے کھل جائیں۔ محنت سے راستے کھلتے ہیں، دیکھو سڑکیں بنتی ہیں، روڈ بنتے ہیں، لوگ چلتے ہیں، کاروبار کتنا زور شور سے چل رہا ہے، راستہ بنایا ہے۔ مسلمان کے ذمے ہے کہ اپنے دین پر چلنے چلانے کی راہیں بنائیں، ایسی محنت کریں کہ لوگ آسانی سے چلیں۔ ہماری ذمہ یہ محنت بھی ہے، اس محنت سے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں دین لاوے گا اور ہر ایک کے لیے دین آسان بھی ہو جائے گا۔ پھر غریب غریبی کے دین پر، مالدار مالداری کے دین پر، بیمار بیماری کے دین پر، تندرست تندرستی کے دین پر، ہر حال کا دین ہے، ہر حال کا دین ہے۔ غریب ہے تو غریبی کا دین، مالدار ہے تو مالداری کا دین، سفر میں ہے تو سفر کا دین، حضر میں ہے تو حضر کا دین، یہ ترتیب ہے۔ تو ان ساری حالتوں میں دین آوے، اس کے لیے دین کی محنت کی جائے، کیونکہ آدمی کو اتنے سال میں ہوگا وہ سال کے دین پر ہوگا، وہ سال میں کامیاب ہو جائے گا، تاجر تجارت کے دین سے کامیاب ہوگا، زمیندار زمینداری کے دین سے کامیاب ہوگا۔ اس لیے محنت کرنی ہے کہ ہر لائن کا دین ہماری ذمہ آوے، اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ بھائی میں تاجر ہوں، تجارت کا دین، زمیندار ہوں تو زمینداری کا دین۔ مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل۔ فضائل تو اس لیے تاکہ وہ فضائل سن کر اس عمل کا شوق پیدا ہو، اور مسائل اس لیے سیکھنے کے تاکہ اس کا طریقہ صحیح ہو۔ پھر دنیا میں ہم کامیاب ہو کر کے رہیں گے، یعنی برکتیں آئے گی، اور آخرت بطور بدلہ کہ اللہ دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہی اصل مقصد ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ ہوا کامیاب۔ اس کے لیے میرے دوست ہماری ذمہ داری اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا، اور دنیا میں دین کے لیے ایسی محنت کرنا کہ دین پر چلنا چلانا آسان ہو جائے۔ اس کے لیے کہتے ہیں بھائی ایک مرتبہ تو کم سے کم زندگی میں 4 مہینے لگاؤ، اور اس کام کو سمجھو، سیکھو، اس سے تعلق پیدا کرو۔ ہاں آسان ترتیب، پھر کہ ہر سال چلہ لگاؤ، ہر مہینے ایک ترتیب ہے جو معروف ہے، اگر اس ترتیب پر بھی زندگی پڑی تو بہت بڑا نفع ہوگا، دنیا آخرت کا امتیاز ہو جائے گا۔ ہاں اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، جیسے دماغوں سے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، ایسے محنت سے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا کرنی ہے۔ محنت نہیں ہوگی تو وہ بات پیدا ہونا مشکل ہے۔ ہاں محنت ہے، اس لیے اس محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہمارا دین بنے۔ آپ بتاؤ اس کے لیے۔ فرمائے بھائی، پہل کریں، ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے۔ ماشاء اللہ بھائی محمد ہاشم صاحب 4 مہینے کے لیے، جی ماشاء اللہ بھائی محمد عبید صاحب ماشاء اللہ، مولانا صلاح الدین صاحب، بھائی سلیم صاحب ماشاء اللہ، اللہ پاک بلال صاحب، اور فرمائیے اور فرمائیے، بھائی منظور صاحب ماشاء اللہ، جاوید عالم